وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تمائم کا کیا حکم ہے کہ تمائم یعنی تمائم جس کو بولتے ہیں تعویذ، آگے آئے گی اس کی تعریف. تو تعویذ لٹکانا کہیں بھی، چاہے بچوں پر ہو یا خود لٹکائے یا کسی گاڑی پر ہو، کسی گھر پہ ہو، کوئی بھی چیز لٹکاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا حکم آپ کے سامنے بیان کریں. یہاں آپ غور کریں. اس سے پہلے کا جو باب آپ نے دیکھا اس میں آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے پڑھا باب من الشرک. کہا نا وہاں شرک کہا ہے مؤلف، لیکن یہاں آپ دیکھیں شرک نہیں کہا. آپ نے شرک کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا، وہاں استعمال کیا اس سے پہلے کے بعد، لیکن یہاں استعمال نہیں کیا. آپ نے کہا باب ما جاء فی الرقیہ والتمائم. شرک نہیں کہا آپ. کیوں؟ اس لیے کہ جو رقیہ ہوتا ہے نا، دم کرتے ہیں، وہ مطلقاً شرک نہیں ہے. اس کی ساری شکلیں شرک نہیں ہیں، بلکہ اس میں کچھ شکلیں جائز ہیں. اسی لیے شرک کا لفظ انہوں نے استعمال یہاں نہیں کیا. لیکن اس سے پہلے کے بعد میں کہا باب من الشرک لبس الخیط والحلقۃ، کڑا یا دھاگا پہننا شرک ہے. شرک کا حکم لگا دیا ڈائریکٹ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. آدمی چون کڑا پہنتا ہے یا دھاگا ڈالتا ہے تو پھر وہ شرک میں شمار ہو جائے گا. اس کے عقیدے کے اعتبار سے بسا اوقات شرک اصغر ہوگا، بسا اوقات شرک اکبر کے درجے میں چلا جائے گا. تو یہاں رقیہ جو ہے، دم جو کرتے ہیں، اس میں تفصیل ہے. بعض حالات شرک کے درجے کی ہیں، بعض حالات جائز درجے کی ہیں. اسی لیے یہاں پہ شرک کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. یہاں دیکھیں، سب سے پہلے ہم تمائم کے بارے میں بات کریں گے، تعویذوں کے بارے میں. تمائم یہ تمیمتن کی جمع ہے، جس کو ہم تعویذ کہتے ہیں. اس کی تعریف علماء اکرام شارٹ میں مختصر جامع تعریف یہ کرتے ہیں: کل ما علق على شيء لدفع البلاء او رفعه. كل ما علق على شيء لدفع البلاء او رفعه من خرز او خيط او نعل وغیر ذلك. کیا مطلب؟ تعویذ کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ چیز جس کو کسی بھی چیز میں لٹکایا جائے، ہر وہ چیز جس کو کسی بھی چیز میں لٹکایا جائے. کسی بھی چیز کا مطلب، چاہے آپ اپنے گلے پہ لٹکا رہے ہیں، اپنے جسم کے کسی حصے پہ لٹکا رہے ہیں، آپ اپنی 4 ویلر کار پہ لٹکا رہے ہیں، آپ جو ہے گھر پہ کوئی چیز لٹکا رہے ہیں، اپنی دکان پہ آپ لٹکا رہے ہیں. کسی بھی چیز پر کوئی بھی چیز لٹکا رہے ہیں، چاہے وہ ہار کی شکل میں ہو، جوتوں کی شکل میں ہو، تغروں کی شکل میں ہو. مقصد کیا ہے؟ لدفع البلاء، مصیبت کے آنے سے پہلے مصیبت سے بچنے کے لیے، اور رفعہ، یا مصیبت کے آنے کے بعد اس مصیبت سے حفاظت کے لیے. تو کوئی بھی چیز اس مقصد کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے مقصد کے تحت کوئی بھی چیز کسی بھی چیز پہ لٹکائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تعویذ. باب سے متعلق ایک اور اہم پوائنٹ یہ لکھ لیں کہ تعویذ لٹکانا، کسی بھی قسم کی تعویذ ہو، چاہے وہ قرآن مجید سے لکھی گئی تعویذ ہو، غیر قرآن مجید سے لکھی گئی تعویذ ہو، ہر قسم کی تعویذ لٹکانا کہیں بھی یہ اسلام کے اندر حرام ہے، شرک اصغر ہے. اگر کوئی شخص تعویذ کو کاٹنے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ تعویذ کو کاٹ دے، چاہے وہ اپنے بچوں پہ دیکھے یا کہیں دیکھے. اگر وہ قادر ہے اس پہ کاٹنے کی تو فوراً اس کو
کاٹ دے، اس کو توڑ دے تعویذ کو۔ اگر کوئی شخص قدرت رکھنے کے بعد کسی آدمی کی تعویذ کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے، کسی گھر سے نکال پھینکتا ہے، تو حقیقت میں اس نے سامنے والے کو دو چیزوں سے محفوظ کر لیا۔ نمبر ایک، شرک سے اس نے اس کی حفاظت کر لی، کیونکہ آپ جانتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے اس کے حکم کے بارے میں۔ تو جو آدمی تعویذ کو قادر ہونے پر کاٹ دیتا ہے، گویا اس نے اپنے بھائی کو دو چیزوں سے محفوظ کر لیا۔ نمبر ایک، شرک سے، کیونکہ تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ دوسری چیز ذلت و رسوائی سے، ذلت و رسوائی سے۔ کوئی آدمی کسی آدمی کے تعویذ کو کاٹ دیتا ہے قدرت ہونے کے بعد، اس نے اپنے بھائی کو ذلت ہونے سے، ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ آپ کو معلوم ہے شرک ذلت و رسوائی کا بہت بڑا سبب ہے، ذلت و رسوائی کا بہت بڑا سبب ہے۔ جب کسی مسلمان نے اپنے بھائی کو ذلت و رسوائی کا سبب ختم کر دیا اپنے بھائی سے، تو حقیقت میں اس نے اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ تو شرک سے بچا لیتا ہے اور اللہ کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے۔ دیکھیں تعویذ لٹکانے کا کیا حکم ہے، اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل ہے، پوائنٹ کی شکل میں بیان کرتے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک، شرک اکبر، تعویذ لٹکانا شرک اکبر ہوگا دو صورتوں میں شرک اکبر ہوگا تعویذ لٹکانا۔ نمبر ایک، اگر اس تعویذ میں غیر اللہ کی مدد لی گئی ہو، ایک آدمی تعویذ باندھ رہا ہے، باندھتے ہوئے اس میں یہ پڑھتا ہے یا فلان اغثنی، کسی میت سے پکار کر کہتا ہے کہ اے فلاں تو مدد کر، یا فلاں المدد، یا زبان سے بول کے تعویذ بناتا ہے یا تعویذ میں لکھتا ہے اس طرح کے الفاظ لکھتا ہے کہ یا فلاں اغثنی اعنی، اے فلاں تو مدد کر، اے جن تو اس کی مدد کر، اے شیطان تو اس کی مدد کر، اس طرح کے الفاظ لکھ کے تعویذ بناتا ہے یا بول کے جو ہے تعویذ بناتا ہے۔ تو اس قسم کی تعویذ معلوم ہونے کے بعد، سامنے والے کو معلوم ہے کہ اس میں یہ شرکیہ غیر اللہ کی مدد طلب کر کے یہ تعویذ بنائی گئی ہے، معلوم رہ کر بھی وہ پہنتا ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا۔ یہ شرک اکبر کی پہلی صورت ہے۔ تب تعویذ لٹکانا شرک اکبر کب ہوگا؟ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت، ایک آدمی تعویذ، اس کے اندر اس طرح کے الفاظ نہیں لکھے گئے، اس طرح کے الفاظ نہ بولا گیا ہے نہ لکھا گیا ہے، بلکہ عام تعویذ بنائی گئی ہے، لیکن کوئی شخص تعویذ پہننے کے بعد اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تعویذ خود مجھے مصیبت سے نجات دلائے گی، پریشانی سے میری حفاظت کرے گی، یعنی اللہ رب العالمین پریشانی سے دور نہیں کرے گا، بلکہ یہ خود تعویذ کیا کرے گی، مجھے پریشانی سے دور کرے گی، میری مصیبت کو دور کر دے گی۔ اس قسم کا عقیدہ رکھ کے پہنتا ہے، تو پھر اس حالت میں بھی شرک اکبر ہوگا تعویذ لٹکانا۔ نمبر دو، تعویذ لٹکانا شرک اصغر ہوگا، شرک اصغر ہوگا، چھوٹا شرک شمار کیا جائے گا۔ کب ہوگا چھوٹا شرک؟ کب ہوگا چھوٹا شرک؟ اگر کوئی شخص تعویذ ڈالتا ہے، پہنتا ہے، اس میں اس نے غیر اللہ کی نہ مدد لی ہے، سب سنتے نا۔ نمبر دو، شرک اصغر کا جو دوسرا درجہ ہے، مطلب تعویذ لٹکانے کا، وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کب ہوگا تعویذ لٹکانا؟ کوئی شخص پہنتا ہے تعویذ، یا کسی کو پہناتا ہے، کسی گھر میں ڈالتا ہے، کوئی چیز لٹکاتا ہے کسی مصیبت سے دور ہونے کے یا دور کرنے کے غرض سے، لیکن وہ تعویذ میں غیر اللہ کی مدد طلب نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تعویذ خود مصیبتوں سے دور کرنے والی۔ یہ دونوں قسم کا عقیدہ اس کا نہیں ہوتا، بلکہ عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ تعویذ سبب ہے،
یہ سبب ہے تعویذ جس کی وجہ سے ہم مصیبت سے نظر بد سے بچ سکتے ہیں. تو صرف سبب بنا رہا ہے اس کو، اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی مصیبت سے نجات دلانے والا ہے. تو ایسی صورت میں یہ شرک اصغر ہو جائے گا. کیوں شرک اصغر ہوگا؟ شرک اصغر کا ضابطہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، بہت اہم ضابطہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے. اس نے تعویذ لٹکا کر ایسا سبب اختیار کیا جو نہ شرعی سبب ہے نہ حسی سبب ہے. تو آپ کو معلوم ہے ایسا کوئی سبب اختیار کرنا جو نہ شرعی سبب ہو نہ حسی سبب ہو، مصیبت سے دور کرنے کے لیے ایسے سبب کو اختیار کرنا شرک اصغر میں شمار ہوگا. وہ ضابطہ ہے، وہ فارمولا ہے، ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. نمبر 3، تعویذ لٹکانا حرام ہوگا. شرک اصغر نہیں بلکہ حرام ہوگا. یہ تیسرا درجہ ہے، تیسرا حکم ہے تعویذ لٹکانے کا. حرام کا درجہ اختیار کر لے گا. یہ کب ہوگا؟ جب کوئی شخص تعویذ کو قرآنی آیات کے ذریعے بنا کر لٹکا لیتا ہے. جیسے قرآنی تعویذ، اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں. لوگ بولتے ہیں بھائی قرآنی آیات ہے نا، اور قرآن مجید کی آیات سے تو ہم شفا طلب کرتے ہیں، ہم رقیہ شرعیہ کرتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکنا کسی بھی پریشانی میں مبتلا شخص کو، یہ جائز ہے، یہ بالکل صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے. قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے. اسی لیے ہم قرآن مجید کی آیات لکھ کر تعویذ بناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے مصیبت سے نظر بد سے ہم محفوظ ہو سکیں. اس طرح اشکال بیان کرتے ہیں، لیکن جواب یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں تفصیلی طور پر آپ کو کیوں قرآنی تعویذ بھی جائز نہیں ہے. پہلے حکم جان لیں کہ کیوں جو ہے حرام ہے. لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی قرآنی آیات ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآنی آیات سے بنائی گئی تعویذ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. بعض اہل علم کے بقول شرک اصغر ہے. کیوں؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. آپ بتاؤ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کہیں یہ کہا ہے؟ نہیں، قرآنی آیات شرک نہیں ہے، غیر قرآنی آیات سے بنائی گئی تعویذ شرک ہے، قرآنی آیات سے بنائی گئی تعویذ شرک نہیں. ایسا کہیں کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے؟ کہیں نہیں کہا. آپ سارے احادیث کو پڑھ لو، آپ کو پتا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. عام بات کہی آپ نے، کسی بھی قسم کی تعویذ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو سب شرک ہے. یہ پہلی بات ہے، پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے، اجماع سکوتی. صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ قرآنی تعویذ لٹکانا حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں قرآنی تعویذ لٹکانے کو حرام قرار دیا، اور سارے صحابہ وہاں موجود تھے. کسی صحابی نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ نہیں کہا کہ اے عبداللہ تم غلط کہتے ہو، کسی نے نہیں کہا، بلکہ سبھی صحابہ نے خاموشی اختیار کی. کسی نے عبداللہ ابن مسعود کی مخالفت نہیں کی. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا قرآنی تعویذ لٹکانا حرام ہے. اس پر اجماع سکوتی ہے. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من تعلق شیئا اکل الیہ، جو کوئی شخص کسی چیز کو لٹکا لے کسی مصیبت سے حفاظت کے غرض سے، تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اس کو حوالے کر دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں رہے گی. تو اللہ کے نبی نے کہا من تعلق شیئا، جو کوئی چیز لٹکا لے، جو کوئی چیز. آپ نے کیا کہا؟ جو کوئی چیز. شیئا نکرہ ہے، تو نکرہ آپ جانتے ہیں اصولوں کے پاس عموم پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا قرآنی اور غیر قرآنی دونوں قسم کی تعویذیں اسلام کے اندر حرام ہیں. نمبر 4، سدا للذریعہ، کہ ایک آدمی آج قرآنی تعویذوں کو لٹکائے گا، لیکن آگے چل کر وہ کیا کرے گا؟ قرآنی تعویذ کو چھوڑ کر غیر قرآنی تعویذ کو لٹکا لے سکتا ہے. آگے چل کر وہ شرک اکبر کا شکار ہو سکتا ہے. اسی لیے شرک اکبر کے راستے کو بند کرنے کے لیے، بڑی خرابی کو بند کرنے کے لیے سدا للذریعہ، یہ حرام ہے. یہ حرام ہے قرآنی آیات کو کے ذریعے تعویذ بنانا اور لٹکانا. نمبر 5، اس میں قرآن مجید کی توہین لازم آتی ہے. جو آدمی قرآن آیات کو تعویذ بنا کر لٹکا لے تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ قرآن مجید کی توہین. کیسے توہین ہوگی؟
ایک آدمی جو ہے قرآن مجید کی آیات سے بنی ہوئی تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور اسی حالت میں بیت الخلا جاتا ہے، گندی جگہوں پہ جاتا ہے، قضائے حاجت کرتا ہے، کتنی بری بات ہے یہ کہ تعویذ آپ کے گلے میں ہے اور آپ اسی حالت میں، قرآنی تعویذ ہے اور اسی حالت میں آپ بیت الخلا جا رہے ہیں، قضائے حاجت پوری کر رہے ہیں، گندی جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ قرآن کی توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن کی توہین ہوگی۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر قرآنی تعویذ صحیح قول کے مطابق حرام ہے، بعض اہل علم کے بقول شرک اصغر ہے۔ دوسری چیز باب میں رقیہ شریعہ سے متعلق ہے کہ دم کرنا کب جائز ہے کب جائز نہیں ہے۔ رقیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ رقیہ کی جمع ہے، رقیہ کی جمع ہے جس کو دم کرنا ہم کہتے ہیں۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: الفاظ تتلا علی المبتلی او من یخشى علیہ البلاء، الفاظ تتلا علی المبتلی او من یخشى علیہ البلاء۔ یہ مختصر تعریف ہے جس کا معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ کچھ الفاظ ہیں جو کسی بیمار شخص پر پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کیے جاتے ہیں، الفاظ کو تلاوت کیا جاتا ہے، یا پھر ایسے شخص پر تلاوت کیا جاتا ہے جو ابھی جس کو مصیبت تو نہیں آئی ہے لیکن مصیبت آنے کا ڈر ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو بیمار ہے پہلے سے، اس پر پڑھے جانے والے الفاظ، یا پھر بیمار نہیں ہے لیکن بیماری کا خدشہ ہے، نظر بد لگنے کا خوف ہے، تو تب جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کیے جاتے ہیں، اس کو رقیہ کہتے ہیں، اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير